الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم۔ تعریف اسی کے لیے ہے جو ربوبیت کرتا ہے، تعریف اسی کے لیے ہوتی ہے جو ربوبیت کرتا ہے، جو ربوبیت نہیں کرتا اس کے لیے تعریف بھی نہیں ہے۔ تعریف اللہ کرواتا بھی ہے انسانوں کے ذریعے سے، لیکن اس کا تو کچھ وقت مقرر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے تک تو لوگ بھوت ہوئی کر رہے ہوتے ہیں۔ انبیاء کے قصوں کے اندر جو ہے وہ یہ بات قرآن حکیم کے اندر پتہ چلی، کیونکہ لوگوں کے اپنے کچھ موٹیوز ہوتے ہیں۔ بااقتدار لوگ جو ہوتے ہیں معاشرے کے اندر، ان کے کچھ اپنے موٹیوز ہوتے ہیں جن کو وہ حاصل کر رہے ہوتے ہیں، عوام الناس کے اوپر حکومت کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ سیاسی حکمران، یہ ایوانوں میں بیٹھنے والے مولوی، جو کسی نہ کسی طرح سے فرعونی قوت کے مرید ہوتے ہیں، اور یہ سرمایہ دار قسم کے لوگ جن کا بنی اسرائیل کے اندر 3 گروہوں کا تذکرہ آیا ہے، ایسے ہر دور کے اندر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے موٹیوز حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بس اپنے دنیاوی مفادات کو حاصل کرنے کے لیے ایک گٹھ جوڑ جو ہے وہ بنا کے رہتے ہیں ہمیشہ، اور عوام الناس جو ہے وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، انہیں کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو جو اکثریت ہوتی ہے، اکثرہم ہم الفاسقون، یہ اللہ کے گرد یا اللہ والے کے گرد جمع نہیں ہوتے، بلکہ اس سے دور بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہیں وہ مشکلات میں پڑتے بھی ہیں، جو بھی ہوتا ہے ان کے ساتھ مختلف قسم کے ان کو سبز باغ جو ہے وہ دکھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ پورے نہیں ہوتے۔ تو جو حق پر چلنے والوں کا گروہ ہوتا ہے تو وہ ہر دور کے اندر قلیل ہوتا ہے، قلیل من المؤمنین۔ وہ ایماندار لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں ہمیشہ کم رہے ہیں، ہر دور کے اندر رہے ہیں، تو اس کے اندر کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہر دور کے اندر ہی ایسا ہوتا رہا۔ تو یہ کہنا کہ اس دور کے اندر خاص طور پہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، تو ایسا کچھ نہیں ہے، اور یہی بات قرآن حکیم جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے کہ مایوس نہ ہو، پریشان نہ ہو۔ تو ایسا تو ہر دور کے اندر ہوتا رہا ہے، اور ایسا ہی آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ ہاں، البتہ جب کبھی انقلاب آ جاتا ہے تو چڑھتے سورج کے جس طرح پجاری ہوتے ہیں، تو ایسے انقلاب آ جاتا ہے اور کسی اللہ والے کے حق میں آتا ہے یا اس کے کہے کے اوپر آتا ہے، تو اس وقت تو اللہ والا گزر بھی چکا ہوتا ہے، اس کے ساتھی، اس کے لوگ جو ہیں وہ گزر چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ انقلاب آتا بھی ہے، اور اللہ کی بات جو ہے وہ پوری ہوتی ہے۔ لیکن اپنے دور کے اندر تعریف کس کی ہوتی ہے؟ کیا انسانوں کی تعریف کا کوئی اللہ محتاج ہے؟ تو پھر اللہ والا کیسے انسانوں کی تعریف کا محتاج ہوگا؟ جب اللہ انسانوں کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، اللہ اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اس کی تعریف کر رہے ہیں، بلکہ الحمدللہ رب العالمین کا مطلب یہ ہے کہ اللہ
اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہے کیونکہ اس کے اندر یہ صفات ہیں جو تعریف کے قابل ہوتی ہیں، انسانوں کی نظر میں بھی ہوتی ہیں، لیکن ان کے اپنے کچھ مفادات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اللہ کی بات کو سنتے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ ایک دور ایسا آتا ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ایک دور البتہ ایسا آتا ہے جب سورج نصف النہار پر ہو، لیکن وہ بس تھوڑی ہی دیر کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد یا تو چڑھ رہا ہے یا پھر اتر رہا ہے۔ وہ نصف النہار پہ کب رہتا ہے؟ تھوڑے عرصے کے لیے رہتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا دور جو ہے وہ سب سے بہتر دور ہے، اور اس کے بعد ملا ہوا دور ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ 2 صدیاں جو ہیں خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، میرا قرن میری صدی جو ہے وہ سب سے بہتر ہے، خیر ہے اس کے اندر، یعنی لوگوں کو بھلائی مل رہی ہے اس کے اندر۔ یہ بھلائی کا دور جو ہے وہ 100 سال تک رہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک، اور اس کے بعد ایک مسلمانوں کا دور حکومت جو رہا تو اس کے اثرات جو ہے وہ اگلے ادوار کے اندر بھی 200 سال تک مزید رہے، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا ثم نحج نعبد وفی جنب الف سنۃ مما تعدون۔ یہ 1000 سال کا دور جو پیچھے گزرا ہے یہ آڑے ٹیڑھے راستوں کا زمانہ گزرا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور کے اندر ہی ایسا ہوتا ہے۔ تو جب ظالم قوم کی دور کاٹ دی جاتی ہے، ظالم قوم کا اسٹینڈ پوائنٹ جو ہوتا ہے جہاں پہ وہ کھڑے ہوتے ہیں اس کو ہلا دیا جاتا ہے، وہ گر پڑتے ہیں، جب تاج اچھالے جائیں گے، جب تخت گرائے جائیں گے، تو ایسا دور جو ہے وہ آتا ضرور ہے لیکن ایک خاص پیریڈ کے لیے آتا ہے۔ اس سے پیچھے کا دور اٹھا کر دیکھیں، اس کے آگے کا دور اٹھا کر دیکھیں تو وہاں پہ آڑے ٹیڑھے راستے ہی نظر آتے ہیں، وہاں پہ جو ہے وہ مومنوں کا گروہ جو ہے وہ ہمیشہ بہت تھوڑا سا نظر آتا ہے۔ تو مومنوں کا گروہ ہر دور کے اندر تھوڑا رہا ہے تو اس میں پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ تعریف جو ہے وہ انسانوں کی تعریف کا محتاج نہیں ہے، نہ اللہ محتاج ہے اور نہ اللہ والے اس بات کے محتاج ہیں، وہ تو اپنی ذات کے اندر جو ہے وہ خود تعریف کے قابل ہے۔ انسانی فطرت جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ چیز تعریف کے قابل ہے۔ کون آدمی ہے آج بھی دیکھو نا، کوئی کسی کو بس ظلم بھی کرتا ہے تو اس کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے، یعنی عادل کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت موجود ہے۔ کوئی جھوٹ بھی بولتا ہے تو کہتا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، کیونکہ سچ کی اپنی ایک اہمیت ہے، اپنی جگہ پہ وہ بالکل کھڑا ہوا ہے۔ وہ اس طرح ہے جیسے سورج چمکتا ہے۔ تو انسانی فطرت جو ہے وہ کبھی بھی کسی اچھائی کو اچھائی ہی تسلیم کرے گی اور کسی برائی کو جو ہے وہ برائی ہی مانے گی، لیکن اپنے مفادات کے لیے اس کے اوپر پردے ڈال دے گی۔ اسی کو کفر کہتے ہیں، کفرہ کہتے ہیں ڈھانک دینے کو، کسی اچھائی کسی اچھی بات کو ڈھانک دینے کو۔ انسان جو ہے وہ اس کو ڈھانک دیتا ہے اور برائیوں کی لت میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ ایک لت ہے، وہ مستی ہے، وہ شہوت ہے، وہ دنیا کی محبت ہے۔ اس کے اندر جب انسان گرفتار ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پھر اس کی تعریف اور توصیف کا جو مرکز ہے وہ بدل جاتا ہے۔ پھر انسان جو ہے وہ دولت سے پیار کرنے لگتا ہے، وہ شہرت سے پیار کرنے لگتا ہے، وہ اپنے ان مفادات، ان
خواہشات سے پیار کرنے لگتا ہے، وہ اس کے الہ بن جاتے ہیں، الہ ہو ہوا ہو، جیسے کہ قرآن حکیم نے فرمایا انسانوں کی خواہشات جو ہوتی ہیں وہی ان کا خدا بن جاتی ہیں۔ تو ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہتا، اللہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک فزین لهم الشیطان اعمالهم، ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا کہ اللہ نے جو ہے وہ انسانوں کے درمیان میں رسولوں کو بھیجا، وہ تھوڑے پیریڈ تک ان کے درمیان میں رہے، اور اس کے بعد پھر شیطان نے ان کے اعمال کو زینت دے دی، اس کے بعد پھر وہ فزین لهم الشیطان اعمالهم، اور اس دن جو ہے وہ ولیہم الیوم، اور وہ دور ایسا گزرا اس کے بعد کہ جب شیطان ہی ان کا سرپرست بن گیا۔ تو ایسا ہر دور کے اندر ہوتا رہا، آج بھی یہی دور جو ہے وہ چل رہا ہے، کوئی اس میں فرق نہیں ہے۔ تو اللہ والے جو ہے وہ کبھی بھی تعریف کے محتاج نہیں رہے، کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ تھے، فطرت کے اندر وہ تعریف ان کی موجود ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ چوری کو برا نہیں چوری کو جو ہے وہ اچھا نہیں بول سکتا، بھلے چوری کر رہا ہو لیکن اس کے باوجود یہ بتائے گا لوگوں کو کہ جی میں چوری نہیں کرتا۔ یہ ایک اس بات کا ثبوت ہے کہ ایک انسان فطری طور پر جو ہے وہ کچھ چیزوں کو ناپسند کرتا ہے، فطری طور پر کبھی بھی کسی برائی کو جو ہے وہ ایسا نہیں بولے گا کہ جی یہ برائی سب کو کرنی چاہیے۔ اگر چوری کرنی اچھی بات ہے تو خود چور کے گھر میں جب چوری ہوتی ہے تو اسے برا کیوں لگتا ہے؟ اس لیے کہ فطرت میں نہیں ہے۔ جھوٹ بولنا اگر اچھا ہے، اور خود بھی جھوٹ بولتا ہے، 50 جھوٹ بولتا ہے صبح سے شام تک، لیکن جب اس کا بچہ یا اس کی بیوی اس کے سامنے جھوٹ بولتی ہے تو اس کو برا لگتا ہے، جب کھل جاتا ہے تو ناراض ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ چوری کرنا، جھوٹ بولنا، دنیا کی کوئی بھی برائی جو ہے وہ فطری طور پر کوئی انسان اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا کبھی، کیونکہ فطرت میں موجود نہیں ہے۔ وہ جو چیز فطرت میں نہیں ہے تو وہ کیسے انسان اس کو اچھا بولے گا؟ ہاں اس کے اوپر پردے ضرور ڈالے گا، جنت کے پتے جس کو کہتے ہیں نا، وہ جنت کے پتے ضرور ڈھانکے گا تاکہ وہ اس برائی کے اوپر پردہ ڈال سکے۔ پردہ ڈالنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ فطرت اس کے خلاف ہے، نیچر خلاف ہے اس کے۔ تو تعریف کے قابل جو لوگ ہیں وہ انسانی فطرت کے اندر تعریف کے قابل ہیں۔ بھلے ایک دور ایسا آئے جب انسان بھی تعریف کرنے لگیں، انسان بھی اس کو بڑا محسوس کرنے، بڑا جو ہے وہ، لیکن وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ظالم جو اس کے اوپر براجمان ہے اقتدار کے اوپر، ان کا خاتمہ ہو جائے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اس میں بڑی حکمت ہے بات میں کہ جب تک جن لوگوں نے روکا ہوا ہے حق کو آنے سے، جن لوگوں نے روکا ہوا ہے، جب تک ان کا قلع قما نہ ہو جائے، تو اس لیے اسلامی جہاد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام کا یہ کہنا تھا کہ نحن الذی بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا۔ تو جہاد جو ہے وہ برائیوں کو ختم کرنے، وہ جو بڑے فقاتلوا ائمۃ الکفر، بڑے بڑے لوگ جو اقتدار کے اوپر براجمان ہیں، جو فرعون بنے ہوئے ہیں، جو حامان بنے ہوئے ہیں، جو شداد بنے ہوئے ہیں، اور جو نمرود بنے ہوئے ہیں، تو یہ جو بڑے بڑے لوگ اور بڑے سرمایہ دار لوگ قارون بنے ہوئے ہیں، تو ایسے لوگوں کا جب تک خاتمہ نہ ہو، ایسے لوگوں کا اقتدار جو ہے وہ جب تک الٹ نہ دیا جائے، اس وقت تک عوام الناس جو ہے وہ ان کے چنگل سے جو ہے وہ آزاد نہیں ہو سکتی، پھر اس کی سوچ جو ہے وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتی۔ وہ سوچ جو ہے وہ ہمیشہ انکلائنڈ رہے گی اپنے جن سے ان کے مفادات وابستہ ہیں۔ تو ہر دور کے اندر ایسا ہوتا رہا، آج بھی اس دور میں ایسی، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہیں، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں تعریف کے قابل ہے، اس اپنی صفات میں تعریف کے قابل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کیونکہ وہ رحمان ہے،
بلا بدل دینے والا، بلا طلب دینے والا، رحم کے جذبے سے بھرا ہوا ہے، انسانوں کو جو ہے وہ پیدائش دیتا ہے اور اس کے بعد ضرورت کا ہر سامان جو ہے وہ مہیا کرتا ہے۔ پھر اللہ رحیم ہے، اس نے وہ سب انتظامات کیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے وہ کوئی بھی شے جو رحمانی طریقے سے دی گئی ہے، عطا کی گئی ہے، اس کو کوئی مس یوز نہ کرے۔ تو اللہ نے ایک نظام رکھا ہے، ایک انتظام کیا ہے کہ جب کوئی بیج ڈالے گا تو اس کے کئی گنا پھل جو ہے وہ اس کو ملیں گے۔ اور پھر اللہ مالک بنتا ہے ایک خاص وقت میں، ہر وقت نہیں ہوتا۔ 24/7 اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، لیکن مالک 24/7 نہیں ہے۔ مالک یوم الدین، ایک خاص وقت آتا ہے، ایک خاص دور آتا ہے، ایک خاص پیریڈ آتا ہے جب اللہ جو ہے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے بعد پھر ان ظالم قوموں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جاتی ہے، اور اللہ کی حمد کو جو ہے وہ دنیا کے اندر قائم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کی حمد کا قائم کرنا ایک الگ چیز ہے، اللہ کا حمد کے قابل ہونا ایک الگ چیز ہے۔ تو ہر دور میں جو ہے وہ اللہ حمد کے قابل ہے، لیکن ایک خاص دور ایسا آتا ہے جب اللہ کی حمد انسانوں کے اوپر قائم کی جاتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم قرآن حکیم کو جو ہے وہ روزانہ اس لیے اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ ہم اویئرنیس حاصل کریں، تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں، کیونکہ قرآن حکیم جو ہے وہ کوئی قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، وہ تو ہمیں ہر دور کے اندر ہدایات دیتی ہے اور ہر لیول کے اوپر ہدایت دیتی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے۔ ہر عالم کے اندر، بھلے وہ عالم ناسوت ہو، بھلے وہ عالم ملکوت ہو، بھلے وہ عالم جبروت ہو، ہر دور کے ہر لیول کے انسانوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو آج بھی ہم قرآن حکیم کو اسٹڈی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں ہمارے دور ہر انسان کے پرسنل اپنے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہے، اور یہی دعویٰ ہے قرآن حکیم کا۔ تو اس دعوے کو دلیل کے طور پر جو ہے وہ دیکھنا چاہیے۔ تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں، قرآن حکیم کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کون سی آیات جو ہے وہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو علی بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ علی بھائی قرآن حکیم کی آیات کی کچھ تلاوت کریں، اور اس کا ریفرنس ہم کو بھی بتائیں، کہ 5 منٹ اس پہ گفتگو کر کے پھر ختم کریں گے۔ جی علی بھائی۔ جی یہ 22ویں سورت ہے، سورۃ الحج، اور اس کی 25 آیت ہے۔ سورۃ الحج اور 25 آیت ہے، 25ویں۔ جی جناب پڑھیے گا جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے، اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ جی اس کی پچھلی آیت پہ آپ غور کریں، وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ۔ اللہ نے تو پاکیزہ بات جو ہے اس کی رہنمائی کر دی ہے، ہدایت دے دی ہے اس کی،
جو طیب بات ہے، جو پاکیزہ بات ہے، وہدو الی صراط الحمید، کیونکہ یہ جو ہدایت کی راہ تم کو بتائی گئی ہے، یہ تعریف کی گئی راہ ہے، صراط الحمید ہے۔ لوگ بھلے اس کی تعریف نہ کر رہے ہوں، مگر یہ صراط الحمید ہے، یعنی اس پہ چلو گے تو انسان جو ہے وہ تعریف کے قابل سمجھے جائیں گے، کیونکہ یہ پاکیزہ راہ ہے، اس کے اندر ملاوٹ نہیں ہے۔ طیب کہتے ہیں پاکیزہ شے کو، یعنی اوریجنل ہو، جو جس میں ملاوٹ نہ ہو۔ تو اللہ نے تو پاکیزہ قول جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر بتایا ہے، تو اس کے اوپر اگر چلو گے تو تم کو ایک ایسی زندگی ملے گی جو تعریف شدہ زندگی ہے، یا تعریف شدہ راہ پر چلو گے تو تعریف کی گئی زندگی جو ہے وہ تم کو نصیب ہوگی۔ اور اگر جو لوگ اس سے منہ پھیر لیں گے، کفر کہتے ہیں منہ پھیر لینا، ڈھانک دینا، چھپا دینا، تو اگر اس کی طرف چلو گے، اس راہ کی طرف چلو گے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکنے لگو گے، کیونکہ کفر جو ہے کہتے ہی اس کو ہیں۔ جیسے ابھی یاسر میاں نے بھی بڑی اچھی ایک پوسٹ ڈالی تھی کہ جن لوگوں تک جو ہے وہ اللہ کی بات پہنچی ہی نہیں، وہ کہاں سے کافر ہو گئے؟ ان کو تو نان مسلمس بولنا چاہیے، غیر مسلم بولنا چاہیے، ان کو کافر کیوں کہا جائے؟ کافر تو وہ ہیں جنہوں نے جن کے پاس اللہ کی بات پہنچی اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر چھپانا چاہا اس کو انسانوں کی نظر سے، کیونکہ وہ اللہ کی بات جو ہے وہ تو اپنی ذات میں جو ہے وہ تعریف کے قابل ہے۔ ایک تعریف کے قابل بات ان تک پہنچی، ان کی فطرت نے گواہی دی کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن اپنے مفادات کی وجہ سے، اپنے دنیاوی جو مفاد ان کے وابستہ ہیں، ان خواہشات جن کو پورا کرنے کی طرف انسان جو ہے وہ مرا جا رہا ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہیں، اس کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں۔ پیٹھ کے پیچھے ڈال کر پھر صرف اتنا ہی کافی نہیں ہوتا، ان کو کافر جو ہے وہ اسی سینس میں کافر ہے کہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، وہ روکتا بھی ہے لوگوں کو اس کی طرف جانے سے، ایسے نہیں خود تو پردہ ڈالتا ہی ہے۔ پردہ کس لیے ڈالتا ہے انسان؟ تاکہ دوسرے انسانوں کی نظر میں وہ بات نہ آئے، اور صرف اتنا ہی نہیں کرتا بلکہ اس کو لوگ جو اللہ کی طرف جانے والے ہوتے ہیں ان کو بھی راستے سے روکتا ہے۔ جیسا کہ شیطان نے کہا تھا کہ میں ہر اس راستے پر بیٹھوں گا، تو یہاں پر چونکہ صراط مستقیم کا ذکر ہو رہا ہے یا صراط الحمید کا ذکر ہو رہا ہے، تو پھر ایسے راستے کے اوپر شیطان کا لازمی بیٹھنا ضروری ہے۔ اس نے کہا تھا نا کہ ہر اس راستے پر بیٹھوں گا جس راستے پہ انسان اللہ کی طرف جائیں گے، تو ہر اس راستے کے اوپر بیٹھوں گا۔ تو وہ شیطانی سوچ جو انسان کی ہوتی ہے، تو وہ ہر اس راستے کے اوپر بیٹھ جاتی ہے جہاں پہ انسان جو ہے وہ اللہ کی طرف جانے کی طرف توجہ کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس اقتدار ہے، ان کے پاس طاقت ہے، ان کے پاس دولت ہے، تو اس وجہ سے یہ لوگوں کو اوپر اثر انداز ہونے کی طاقت رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے راستے سے انسانوں کو روک رہے ہوتے ہیں۔
تو اللہ نے لیکن انسانوں کے لیے کیا کیا ہے؟ ایک ایسا راستہ چنا ہے جو مسجد حرام کا راستہ ہے، جہاں پہ سجدہ ہو رہا ہے اللہ کے لیے۔ یہ جو مساجد یا مسجد کا ذکر قرآن حکیم کے اندر آتا ہے، وہ ہر اس اسٹینڈ پوائنٹ کو کہتے ہیں، ہر اس سوچ کو کہتے ہیں جو اللہ کی طرف جاتی ہے، جہاں پہ انسان سرنڈر ہو جاتا ہے۔ سجدہ کہتے ہیں سرنڈر ہونے کو، مسجد کہتے ہیں ایک ایسی جگہ کو یا ایک ایسے اسٹینڈ پوائنٹ کو، ایک ایسی سوچ کو جہاں پر انسان جو ہے وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہے، اپنے مفادات کے لیے اپنی خواہشات کو اپنا خدا نہیں مانتا بلکہ اللہ کو اپنا خدا مانتا ہے۔ اور مسجد بھی کیسی؟ مسجد حرام، یہ جہاں پر کچھ چیزوں کو حرام قرار دے دیا گیا ہے۔ تقوی کے معنی بھی یہی ہے۔ تقوی کہتے ہیں کچھ ایسی چیزوں سے بچنا جو کہ نقصان دہ ہوتی ہیں، تو اللہ نے نقصان دہ چیزوں کا ذکر کر دیا ہے قرآن میں، اس سے بچنے کی طرف جو ہے وہ راہ دکھا دی ہے، لیکن انسان تقوی کی طرف نہیں جاتا۔ یعنی جن چیزوں سے بچنے کا یا جن چیزوں کو سے رکنے کا، حرام کہتے ہیں روکنے کو، حرامہ روکنے کو کہتے ہیں، جن چیزوں سے روک دیا گیا کہ وہاں پر جو ہے وہ جگہ کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرے گا، کوئی ایک دوسرے کا خون نہیں بہائے گا، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تو ایک ایسی جگہ جہاں پہ تقوی اور طہارت ہے، اس جگہ کو مسجد حرام کہا گیا ہے۔ اور اس کا ایک سمبولک مظاہرہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے اندر، مسجد حرام کے اندر ہوتا بھی ہے، اور حج کے موقع پر جو ہے وہ سب انسانوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے۔ للناس، قرآن حکیم نے فرمایا سب انسانوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آؤ دیکھو، تمام انسان جو ہیں وہ اللہ کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر اور اپنا پیسہ جو ہے وہ خرچ کر کے اس جگہ کے اوپر آئے ہیں، اس مقصد کے لیے تاکہ اللہ کے سامنے سجدہ کریں۔ یہ ایک مرکز کے طور پر جو ہے وہ تمام عالم انسانیت کو جو ہے وہ ایک مرکز کے طور پر رکھا گیا ہے، ایک سمبولک مرکز کے طور پر رکھا گیا ہے تاکہ سب انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں۔ تو الذی جعلناہ للناس، اللہ نے سب انسانوں کے لیے اس کو بنایا، یہ صرف مسلمانوں کے لیے کسی خاص فرقے کے لیے نہیں ہے، سب انسانوں کے لیے۔ لا جعلناہ للناس سواء عاکف فیہ والباد، سب انسانوں کے لیے اس کو مساوی، برابر درجے کا، سوا کہتے ہیں برابر درجے کے اوپر کر دیا۔ اس کے اندر جو ہے وہ کوئی تفریق نہیں ہے، یہ فلاں فرقے کا ہے ایسا نہیں ہے، یہ فلاں قوم کا ہے ایسا نہیں ہے، سارے انسانوں کے لیے برابر کر دیا ہے۔ وہاں پر پاکستانی، ہندوستانی، عربی اور عجمی، یورپین اور ایشین، اس کی کوئی تفریق نہیں ہے، ایک ایسی جگہ اللہ نے مقرر کر دی ہے۔ العاکف فیہ والباد، وہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے لوگ ہوں، اور اس کی تشریح کر دی، وہاں کے رہنے والوں کی ذاتی پراپرٹی نہیں ہے، بلکہ یہاں کے رہنے والے ہوں یا باہر کے آنے والے ہوں، ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے۔ مسجد جو ہے وہ ہر ایک کے لیے کھلی ہوتی ہے نا، ہر ایک کے لیے کھلی ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کی ہے، اللہ کا گھر بھی کہا گیا ہے اس کو، کیونکہ انسان کا کوئی گھر ہوتا ہے تو وہاں اس کی ذاتی پراپرٹی ہوتی ہے، اور دروازے بند کر کے رکھتا ہے، پردے ڈالتا ہے اپنے گھر کے اندر تاکہ باہر کے لوگ اندر نہ آ سکیں، باہر کے لوگ اندر نہ جھانک سکیں۔ تو انسانوں کے گھر ہوتے ہیں اس طرح کے، لیکن یہ کوئی انسانوں کا گھر نہیں ہے، یہ تو اللہ کا گھر ہے، اور اللہ سب کے لیے ہے۔ کوئی قوم جو ہے وہ اس کی اوپر اپنی اجارہ داری جو ہے وہ قائم نہیں کر سکتی،
اور یہ بات جو ہے وہ احادیث کے اندر بھی صاف صاف طور پر بتلائی گئی ہے، تاکہ یہ سب انسانوں کا ایک مرکز بن سکے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ، اور اگر کوئی ارادہ کرے اس بات کا بِظُلْمٍ، کہ ظلم کے ساتھ جو ہے وہاں پہ ٹیڑھا راستہ کوئی اپنائے، یعنی جو بھی ایسی سوچ جو ہے وہ اپنائے جس کے اندر انسان جو ہے وہ انسانوں کے درمیان تفریق پیدا ہو، ایسی کوئی سوچ اگر ہوگی، ظلم اسے ہی کہتے ہیں نا، کس چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا دینا، تو انسان اللہ کی طرف آنے کے لیے ایک پلیٹ فارم دیا گیا ہے، لیکن اگر اس پلیٹ فارم کو جو ہے وہ صحیح طور پر استعمال نہ کیا جائے تو نذقہ من عذاب علیم، تو ہم ان انسانوں کو جو ہے وہ ایک دردناک عذاب سے جو ہے وہ دوچار کریں گے، دردناک عذاب جس کے اندر درد ہوگا، بڑی تکلیف ہوگی، کیونکہ انسان جب اللہ کی طرف نہیں جاتا تو وہ لازمی طور پر دردناک عذاب میں ہی مبتلا ہوتا ہے۔ جب انسان کا ذہن جو ہے وہ کھلا نہ ہو، سب انسانوں کے لیے کھلا نہ ہو، یعنی اللہ کی طرف انسان سجدہ نہ کر رہا ہو، تو ایسی صورت میں پھر آپس میں ان کے درمیان نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرنے کا برتاؤ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان ذہنی طور پر الجھ جاتا ہے، اس تکلیف کے اندر پڑ جاتا ہے جو دنیا داری کی کا لازمی نتیجہ ہے۔ تو جب بھی کبھی انسان دنیا داری کی طرف جاتا ہے، وہاں پر چیزوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، جمع کرنے کی کوشش کرتا ہے، دوسرے انسانوں سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب انسان اللہ کی طرف جاتا ہے تو وہاں ہر ایک کے لیے کھلا ہوا ہے، وہاں پر انسان دوسرے انسانوں کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ صدقات دینے کی کوشش کرتا ہے، وہاں پر جو ہے وہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ عدل اور احسان کا برتاؤ کرتا ہے۔ تو یہ دونوں راستوں کے اندر فرق ہے جس کو قرآن حکیم یہاں پر واضح کر رہا ہے۔ تو اس کو ابھی ہم ختم کریں گے، اور اس کے اوپر کوئی سوال ہو تو اس کے بعد ہم لے سکتے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب الحکیم۔